السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ العظیم بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس احد، سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير۔ نحمد الله العظيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إني ظننت أني ملاق حسابيا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين، رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبإمام أعظم أبو حنيفة رحمه الله مسلكا ومشربا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم معظم مکرم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے کلام کی ایک چھوٹی سی آیت اس عاجز اور فقیر گناہگار نے آپ کے سامنے بطور عنوان کے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے صحیح ترجمانی کی توفیق بخشے، اور سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو اور پوری امت کو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام اوامر پر عمل کرنے والا، تمام نواہی سے بچنے والا ہم سب کو اللہ تعالی بنا دے۔ انسان گناہ کرتا ہے، انسان کی گھٹی میں اللہ رب العزت نے گناہ کا
اثر رکھا ہوا ہے۔ اس کی جبلت کے اندر گناہ موجود ہے، اور جب وہ گناہ اس وقت کرتا ہے جب اسے یقین ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ایسا ہی ہے نا، عمومی طور پر بڑے گناہ بندہ اس وقت کرتا ہے جب وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، کوئی آنکھ میری طرف متوجہ نہیں، تو وہ گناہ کرتا ہے۔ لیکن جب وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے، سمجھ لیتا ہے کہ مجھے کوئی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو وہ ذرا جھجک محسوس کرتا ہے، وہ گناہ کرنے میں پس و پیش کرتا ہے، گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ عام طور پر بڑے گناہوں کا یہ حال ہے۔ چھوٹے گناہ جنہیں ہم عقلی طور پر گناہ ہی نہیں سمجھتے، ان گناہوں میں پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم وہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے جھوٹ بولنا ہوا، جھوٹ ہم کھلی آنکھوں سے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو تو ہم جھوٹ پھر بھی بولتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں جھوٹ کوئی گناہ نہیں لگتا، جھوٹ کوئی گناہ ہمارے سامنے، جھوٹ کا گناہ ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ غیبت بڑا گناہ ہے، مگر ہماری نظروں میں غیبت کی گناہ ہونے کی حیثیت نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے غیبت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں غیبت کا گناہ نہیں لگتا۔ لیکن اس کے برعکس کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب میں اکیلا ہو جاؤں تو پھر میں یہ گناہ کروں گا۔ ایسا ہی ہے، جیسے زنا ہو گیا، جیسے بدکاری ہو گئی، جیسے ڈاکہ ہو گیا، کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی آنکھ نہ دیکھے۔ چوری ہو گئی، کوئی آنکھ نہ دیکھ رہی ہو، میں یہ کام کر دوں۔ لیکن ہم جو یہ تصور ذہن میں بٹھاتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، یہ ہمارا غلط تصور ہے، یہ ہمارا غلط خیال ہے۔ ایک آنکھ ایسی ہے کہ جو انتہائی تاریک ماحول کے اندر بھی بہت اچھی طرح دیکھ رہی ہوتی ہے، سمندر کی گہرائیوں کی تاریکیوں میں بھی اسے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور فضاؤں کی عظیم الشان وسعتوں میں بھی کوئی چیز اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ زمین کی تہوں کے اندر چھپے ہوئے ایک معمولی سے کیڑے کو بھی وہ آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور نہ صرف دیکھ رہی ہوتی ہے بلکہ وہ آنکھ اس کی حرکات اور سکنات اور اس کے کلام تک کو سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے۔ اور وہ آنکھ کون سی ہے؟ ہاں جی، وہ آنکھ کون سی ہے؟ اللہ کی، رب العالمین کی، احکم الحاکمین کی۔ میرے اللہ ہر کسی کو اپنی نظر کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ کوئی آنکھ ایسی نہیں جو
اللہ کا مقابلہ کر سکے، اور اللہ کا مقابلہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ کی آنکھ کیسی ہے وہ ہمارے اور آپ کے تصورات میں آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہوتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور ایک صحیح انسان، ایک شریف انسان، ایک عقل مند انسان جب یہ تصور ذہن میں لے آتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں گناہ نہ کروں، ہے نا؟ ایک شریف صحیح عقل مند انسان جب یہ سوچے، یہ سمجھے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، تو وہ گناہ نہیں کرتا، وہ گناہ نہیں کرتا۔ ہم اور آپ عقل مند ہیں یا بے وقوف؟ ہاں جی، ہنسو نہیں، میں بات بڑی پتے کی بات آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہ رہا ہوں، یہ ہنسنے والی بات نہیں۔ ہم اور آپ عقل مند ہیں یا بے وقوف؟ بڑے بے وقوف، چھوٹے نہیں، بڑے بے وقوف۔ ایک انسان تو انسان ہے، ایک مسلمان یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ تصور ذہن میں پیدا کرتا ہے کہ کوئی بھی قدرت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ تصور ذہن میں پیدا کرتا ہے کہ کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے۔ جب اس کے ذہن میں یہ بات رچ بس جاتی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا اللہ بڑی طاقت، بڑی قدرت، بڑی حکمت والا ہے، وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہوگا کہ اس کے باوجود گناہ کرے؟ ہاں جی، اب سمجھ میں آئی بات میری؟ ہم عقل مند ہیں یا بے وقوف؟ ہاں جی، اب سمجھ میں آئی نا؟ ہم سب سے بڑے بے وقوف ہیں کہ اللہ رب العزت کا تصور ہمارے تصور نہیں بلکہ اللہ کا یقین ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، ہماری روح اور جان میں اللہ کا تصور موجود ہے، مگر ہم پھر بھی گناہ کرتے ہیں۔ تو ہم سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، نہ صرف دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری ویڈیو بھی بنا رہا ہے، اللہ تحریر میں بھی لکھ رہا ہے، لکھوا رہا ہے، کرامن کاتبین کو بٹھایا ہوا ہے کہ لکھتے جاؤ، یہ منہ سے جو نکالے وہ بھی لکھو، ہاتھوں سے جو کام کرے وہ بھی لکھو، پیروں سے جو کام کرے وہ بھی لکھو، دل میں اس کے تصورات پیدا ہوں وہ بھی لکھو۔ اللہ رب العزت نے ہمارے انکار کرنے کی کوئی صورت چھوڑی ہی نہیں۔ اب بتائیے، انکار کی کوئی صورت ہے؟ ہم تو دنیا میں جج کو بھی دھوکہ دے دیں اور تھانے دار کو بھی دھوکہ دے دیں، میں نے یہ کام نہیں کیا، جج کو بول دیں ہم نے یہ کام نہیں کیا، لاؤ گواہ، جی میں گواہ ایک نہیں کئی گواہ پیش کر سکتا ہوں، گواہوں پر گواہ آ رہے ہیں، اور وہ قسمیں اٹھا کر اس شخص نے یہ کام نہیں کیا، جج لکھ دیتا ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا، اس کو باعزت بری کر دو۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے، باعزت بری جج تو کر دیتا ہے، تھانے دار چھوڑ دیتا ہے، باہر کا آدمی بھی چھوڑ دے گا، میرے سامنے کوئی غلط قدم اٹھا بھی لے تو میں کہوں گا نہیں میرا دوست ہے، کوئی بات نہیں، میرا بھائی ہے، کوئی بات نہیں، ابھی اس نے غلط قدم اٹھا لیا، آئندہ نہیں اٹھائے گا، ہے نا؟ ہم تو یہ مروت سے کام لے لیں گے، لیکن اللہ کی عدالت کے اندر نہ مروت ہے، نہ کسی کی حیثیت کو دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت بڑی عجیب ہے، انکار کی کوئی صورت ہی نہیں، جھوٹ بولنے کا تصور ہی نہیں۔ اللہ کو جانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے،
اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ ریکارڈ کر رہا ہے، تحریر کے اندر بھی لا رہا ہے، زمین سے بھی پوچھے گا کہ تیرے اوپر اس نے کون کون سے گناہ کیے، زمین بھی بول دے گی کہ اللہ اس نے میرے اوپر یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ۔ اب ہمارے پاس تو انکار کی کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی، مگر ہم پھر بھی گناہ کرتے ہیں، تو ہم سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے بھیجی ہے کہ سن لو، سمجھ لو، فکر کر لو، توجہ کر لو، شاید تم گناہوں سے اس آیت کی وجہ سے بچ جاؤ۔ یہ چھوٹی سی آیت، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں دل میں یہ تصور کرتا ہوں، میں یہ یقین کرتا ہوں کہ میں ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گا اور حساب کتاب دوں گا۔ یہ حساب کتاب کا تصور اللہ پاک ہمیں دے رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ دیکھو تم جو کچھ کر رہے ہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، میرے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، اس کی ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ میں نے زمین کو بھی تمہاری ویڈیو بنانے کا حکم دیا ہوا ہے۔ وہ اگرچہ ظاہری ویڈیو نہیں بنے گی، لیکن تمہارے خلاف گواہ بن جائے گی، تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ تمہارے ہاتھوں پیروں کے اندر بھی میں نے ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ یہ بھی بول اٹھیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، سب گواہیاں دینے لگ جائیں گے۔ ہمارے پاس انکار کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، جب ہمارے پاس انکار کی کوئی صورت ہی نہیں، ہم انکار کر ہی نہیں سکتے، جب ہمارے پاس ہمارا اپنا ریکارڈ ہمارے ہاتھوں میں اللہ رب العزت دے دے گا۔ ایسا ہی ہے نا، آپ نے یہ سنا ہے نا کہ اللہ رب العزت دائیں ہاتھ میں بھی کتاب دے دے گا اور بائیں ہاتھ میں بھی کتاب دے دے گا۔ کسی کو دائیں ہاتھ میں کتاب ملے گی، وہ خوش ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا، ہاں اقرؤ کتابیہ، ہاں اقرؤ کتابیہ۔ اللہ رب العزت نے جب اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نعرہ بلند کرے گا کہ اللہ، اے اللہ، میں بڑا خوش قسمت ہوں جو میرے ہاتھ میں، میرے سیدھے ہاتھ کے اندر میرا نامہ اعمال آ گیا، میں خوش ہو گیا۔ ہمارے ہاں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جب ڈگریاں بٹتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہے وہ کبھی وہ ماحول دیکھا کبھی کسی بچوں کو اسکولوں میں جو رزلٹ دیا جاتا ہے وہ ماحول کبھی دیکھا آپ نے؟ جب کسی بچے کو رزلٹ دے دیا جاتا ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ تو پاس ہے، وہ بچہ رونے لگتا ہے یا ہنسنے لگتا ہے؟ ہاں جی، خوش ہوتا ہے نا، روتا ہے یا ہنستا ہے؟ بچہ کب روتا ہے؟ جب اسے تکلیف ہوتی ہے، اور جب خوش ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، میں نے کوئی مشکل سوال نہیں پوچھا، میں تو بہت آسان جملے بول رہا ہوں۔ جب اسے خوشی محسوس ہوتی ہے وہ ہنسنے لگتا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، بچہ ہے نا، چھوٹا بالکل چھوٹا، جس کو سینس نہیں ہے، جس کو سمجھ نہیں ہے، جس کو تمیز نہیں ہے، جس کو اچھے برے کا پتہ نہیں، ایک چھوٹے بچے کو جب کامیابی کا پروانہ دے دیا جاتا ہے، تو کامیاب ہے، پاس ہو گیا، وہ کیا کرتا ہے؟ رونے لگتا ہے؟ ہاں جی بولو نا، کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، ہنسنے لگتا ہے کہ مجھے پاس ہونے کا پروانہ مل گیا۔ اور جس بچے کو فیل ہونے کا پروانہ ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ اسے تکلیف پہنچتی ہے، اس کے دل کو دکھ پہنچتا ہے کہ میں فیل ہو گیا۔ جب ایک بچہ خوش ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہنستا ہے، نعرے لگاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی تصورات میں ہمیں پہنچا دیا کہ تمہارے ہاتھ میں جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ جائے گا تم کہو گے ہاں اقرؤ کتابیہ، ہاں اقرؤ کتابیہ، میرے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں پروانہ اللہ رب العزت نے تھما دیا، میں کامیاب ہو گیا، ہاں
اقرؤ ہاؤم اقرؤ کتابیہ، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے پوچھا جاتا ہے تو کیوں کامیاب ہوا، کیوں کامیاب ہوا؟ وہ کہتا ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں یہ تصور دل میں بٹھائے ہوئے تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سمجھ میں آئی میری بات کہ نہیں آئی؟ انی ظننت، میں یہ تصور لے کر بیٹھا ہوا تھا، یہ یقین لے کر بیٹھا ہوا تھا، میں اس وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے ہوئے تھا، میں یہ تصور رکھتا تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہ یقین رکھتے ہیں نا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ بولو یقین ہے نا؟ انشاءاللہ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ تو تب بولا جاتا ہے جب بعد کا معاملہ ہو، اب تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں گناہ کیوں کروں؟ اور جب ایسی صورت ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں پھر بھی چوری کروں، میں پھر بھی زنا کروں، میں پھر بھی شراب پیوں، میں پھر بھی ڈاکہ ڈالوں، میں پھر بھی ذخیرہ اندوزی کروں، میں پھر بھی ملاوٹ کروں، میں پھر بھی قتل کروں، میں پھر بھی بائی کا حق ماروں۔ اللہ، کچھ دیر کے لیے کبھی یہ سوچ بھی لو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں یہ کام کر رہا ہوں، میں کیا حیثیت رکھتا ہوں؟ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تم لوگوں کی بھی پیر کی خاک ہوں، لیکن جب میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ اگر کوئی غلط قدم اٹھا رہے ہو، آپ تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں؟ نہیں، مولوی صاحب دیکھ رہا ہے۔ رکتے ہیں یا نہیں رکتے؟ بولو، رکتے ہیں یا نہیں؟ ارے میں تو کچھ بھی نہیں، ایک عام آدمی جب آپ کو دیکھ رہا ہو، آپ گناہ کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ بولو بھائی، آپ گناہ کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت کی آنکھ کی ہمارے دلوں میں کوئی قدر نہیں۔ اللہ کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہو اور ہم قتل کر رہے ہو، اللہ کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہو اور ہم بدماشیاں کر رہے ہو، اللہ کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہو، ہم چوری کر رہے ہو، تو میرے بھائیو اللہ کی آنکھ اتنی بے قدری ہو گئی، اتنی ہلکی ہو گئی، ہمیں پھر بھی اس بات کا احساس نہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں گناہ کر رہا ہوں۔ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہمیں بالکل بھی احساس نہیں۔ ہم سے بڑا بد نصیب اور بڑا بدقسمت اور کون ہوگا؟ میرے بھائیوں، میں اسی بات کو رو رہا ہوں کہ اللہ کی آنکھ کی ہماری نظروں میں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ انسان کی آنکھ کی قدر ہے، کیمرے کی آنکھ لگی ہوئی ہو تو اس کی قدر ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، چوری کروں گا تو نظر آ جاؤں گا، سیکیورٹی گارڈ آ کے پکڑ لیں گے۔ اللہ کے بندو، ایک کیمرے سے تو ڈر لگتا ہے، اللہ کی آنکھ سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اس کو تصور میں لے آؤ کہ اللہ کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، وہاں پر انکار نہیں ہو پائے گا، وہاں پر تم کوئی حجت نہیں کر سکو گے۔ پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ پھر کیوں ڈاکے ڈال رہے ہو؟ پھر کیوں ملاوٹیں کر رہے ہو؟ پھر کیوں دھوکے دے رہے ہو؟ پھر کیوں کسی کا حق مار رہے ہو؟ اللہ کے بندو، تھوڑا سا یہ تصور دل میں پیدا کر دو۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں، آپ ایک دن یہ تصور دل میں پکا کر دو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ جب دیکھے تو میں گناہ نہیں کروں گا۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ گناہ کی طرف قریب بھی نہیں جا پاؤ گے۔ بولو آپ، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ یہ تصور دل میں لے آؤ کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے گناہ کر دوں؟ میں ایک عام آدمی کی آنکھ نہیں برداشت کر سکتا، تو میں اللہ کی آنکھ کو کیسے برداشت کروں کہ میرا اللہ مجھے دیکھے اور میں گناہ کرتا جاؤں؟
میں گناہ کروں، مجھ سے بڑا جری، بڑا دلیر، مجھ سے بڑا دلیر اور کون ہوگا کہ جو اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہو اور میں گناہ کرتا جاؤں۔ میرے دوستو، یہ دلیری نہیں ہے، یہ دلیری نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی پرواہ نہ کرنا ہے۔ اور جو اللہ کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ رب العزت بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ ہماری پرواہ کرتا ہے، یہ میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں۔ اللہ ہماری پرواہ کرتا ہے، تبھی تو 1,24,000 انبیاء کو اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ اللہ کو ہماری پرواہ ہے، میرا بندہ میں نے اس کو بڑی محبت سے بنایا، بڑی چاہ سے بنایا، یہ جہنم میں جا کے گرے، جہنم میں جا کر جلے، مجھے یہ برداشت نہیں۔ میرے اللہ کو پرواہ ہے، ہمیں پرواہ نہیں اپنے اللہ کی، ہمیں اپنے اللہ کی پرواہ نہیں۔ میرے دوستو، میں صرف یہی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انی ظننت انی ملاق حسابیہ پر ایک دن آپ عمل کر جاؤ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں گناہ آپ کے قریب بھی نہیں آنے پائے گا، گناہ کا تصور بھی آپ کے دل و دماغ میں پیدا نہیں ہو سکے گا۔ لیکن کاش 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 یہ تصور ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ تصور نصیب کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد العظيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار أحسن الكلام كلام العلام كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم نحمد الله العظيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي
لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأقوى وأكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
لك الشكر يا الله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا مالك يوم الدين بحق إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إنا نسألك بأن أشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہ معاف کر دے. اے اللہ، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے بھرے ہوئے ہاتھوں کو تیرے آگے پھیلا کر اعتراف جرم کرتے ہیں اور یہ التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، ہماری شرمندگی کو قبول کر لے. اے اللہ، ہماری شرمندہ ہونے کو قبول کر لے. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ، ہمارے ان ہاتھوں کے ذریعے ہم نے گناہ کیے، پیروں کے ذریعے ہم نے گناہ کیے، آنکھوں کے ذریعے ہم نے گناہ کیے. اے اللہ، اے اللہ، اپنے اعضاء کے ذریعے جو جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ان تمام گناہوں کی ہمیں معافی عطا کرتے ہوئے اے اللہ ہمارے تمام اعضاء کو نیک اعمال کی توفیق نصیب کر دے. اے اللہ، ہمیں نیکیوں کی محبت عطا کر دے. اے اللہ، نیکی کرنا ہم سب کے لیے آسان کر دے. برائیوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. اے اللہ، اے اللہ، گناہوں سے بچنے کی طاقت، ہمت، قوت ہمیں عطا کر دے. اے اللہ، ہمیں ہر دم، ہر لمحہ، ہر لحظہ خیر کثیر نصیب کر دے. ہر قسم کے شر، فساد، تکلیف، مصیبت، معصیت، نظر بد، جادو ٹونے کے اثر سے اے اللہ ہماری اولاد کی، ہمارے گھر بار کی، ہمارے مال و متاع کی، روزی روزگار کی، کاروبار کی، شہر کی، ملک کی، عالم اسلام کی، اہل اسلام کی اے اللہ تو حفاظت فرما. اے اللہ، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و تعدی ہو رہا ہے اے اللہ وہاں کے مسلمانوں کو اولاً صبر و استقامت نصیب کر دے. ان کی غیب سے مدد اور نصرت فرما. اے اللہ، جو ظالم ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں انہیں نیست اور نابود کر دے، انہیں تباہ و برباد کر دے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے. اے اللہ، اے اللہ، مسلمانوں پر جو بھی ظلم ڈھا رہے ہیں اپنے یا پرائے اے اللہ مسلمانوں کو ان کے ظلم سے محفوظ اور مامون کر دے. اے اللہ، اے اللہ، ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے. اے اللہ، ہمارے اس ملک کی حرمین شریفین کی بالخصوص حفاظت فرما. اے اللہ، حرمین کی اور اس ملک کی اے اللہ خصوصی حفاظت فرما. اے اللہ، اس ملک کے جو دشمن ہیں اے اللہ انہیں نیست اور نابود کر دے، انہیں تباہ و برباد کر دے. اے اللہ، اس ملک کو اور حرمین کو اے اللہ دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان کے ظلم و تعدی سے، سازشوں سے، بد اندیشیوں سے اے اللہ محفوظ اور مأمون کر دے. اے اللہ، تیرے بہت سے بندے اپنی حاجتیں، اپنی تکلیفیں لے کر تیرے در پر حاضر ہیں. تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں سے تو آگاہ ہے. اے اللہ، ہر طرح کی پریشانیوں کو اپنی خصوصی مدد اور نصرت سے دور کر دے. اے اللہ، جو گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہوں یا کاروباری معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہوں اے اللہ انہیں ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا کر دے. جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرضوں سے اے اللہ نجات عطا کر دے. اے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا کر دے. صاحب اولادوں کو اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب کر دے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا کر دے. اے اللہ، بہت سے والدین اپنی اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان
پروردگار غیب سے ان کے لیے بہترین جوڑ کے رشتے نصیب کر دے۔ اے اللہ بہت سے اپنی اولاد کے فرائض سے فارغ ہو چکے، انہیں اپنی اے اللہ انہیں خوش و خرم زندگیاں نصیب کر دے۔ اے اللہ اپنے گھروں میں شاد اور آباد فرما دے۔ اے اللہ اولاد کو اپنے والدین کا تابعدار فرمان بردار بنا دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفاء کلی عطا کر دے۔ اے اللہ تیرے جتنے بھی بندے روحانی امراض کا شکار ہیں یا جسمانی امراض کا شکار ہیں، گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں، اے اللہ تمام کو اپنی شفا کے عظیم خزانوں سے کامل شفا نصیب کر دے۔ اے اللہ مرحومین اور مرحومات کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ ہمارے ایک بھائی صابر مسجد اردو بازار کے پیش امام مولانا نصر اللہ صاحب کے والد صاحب کا کل انتقال ہوا ہے، ان کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ان مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب کر دے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمان میتوں سمیت ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ اور حوض کوثر نصیب کر دے۔ حوض کوثر کا جام اللہ تعالیٰ انہیں اور ہم سب کو نصیب کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ جینا اور اس دنیا سے جانا نصیب کر دے۔ بے ایمانی والی زندگی اور موت سے، عبرت والی زندگی اور موت سے، بے حیائی، بے عزتی، بے غیرتی، بے شرمی، محتاجی، آپاہجی، ظالمی، مظلومی، تنگ دستی، مفلسی، اذیت، منافقت، رسوائی والی زندگی اور موت سے اے اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے اس گھر کو آباد شاداب رکھنے کے لیے تیرے جن بندوں نے عطیات کو پیش کیا یا آئندہ پیش کرنے والے ہیں، اے اللہ اپنی شان کے مطابق انہیں بہترین اجر، بہترین بدلہ نصیب کر دے۔ اے اللہ زکوٰۃ دینے والے تیرے جتنے بھی بندے زکوٰۃ دینی مدارس کو دینے والے ہیں، اے اللہ ان کی زکوٰۃ کو قبولیت کے درجے تک پہنچا دے۔ ان کی عمر میں، ان کے مال میں، ان کی اولاد میں خیر اور برکتوں کا نزول فرما دے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبولیت نصیب کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔